ماشاءاللہ موضوع ہے امت کے رہنما۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بہت شاندار رہنمائی علماء کے حوالے سے، علم دین کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ ہے 22 سورہ فاطر اور آیت نمبر 28، ارشاد باری تعالی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، ترجمہ کنز الایمان، کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ڈفرنس قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ علم والوں کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے، اور احادیث سبحان اللہ۔ میں نے تو 2 ہی آیتیں پڑھی ہیں اور میں اس لیے اختصار سے بھی کام لوں گا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں، نگران شورا موجود ہے، تو بہت سارے مدنی پھول ان سے لینے ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کی صرف آیتوں کی ہی بات کی جائے تو علماء اور علم کے فضائل پر بہت ساری آیتیں، اور سبحان اللہ اگر حدیثوں کی بات کی جائے تو احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں علم دین کے فضائل پر باقاعدہ الگ باب باندھے گئے، اور بے شمار احادیث علماء کے فضائل میں ملتی ہیں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے، مزید شوق پیدا ہو اس کے لیے 1-2 حدیثیں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو ذرا سنیے گا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، علماء کو اس دن کیا مقام دیا جائے گا؟ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا، تو عابد سے کہا جائے گا، عبادت کرنے والے سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جبکہ عالم سے کہا جائے گا جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی قیامت کے دن علماء کو یہ منصب دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں علماء کی خدمت کی ہوگی، بروز قیامت ان سے عرض کریں گے کہ حضور ہم نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ کسی نے کوئی خدمت کی ہوگی تو وہ یاد دلائے گا اور علماء سے ماشاءاللہ شفاعت کی برکت حاصل کرے گا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز 1000 بیماروں کی عیادت اور 1000 جنازوں سے بہتر ہے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قراءت قرآن؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی سوال یہ تھا کہ کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا قراءت قرآن سے بھی افضل ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے نفع بخش ہے؟ یعنی فائدہ قرآن، یعنی قرآن کا فائدہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے علم کی فضیلت، اس قدر برکتیں ہیں، اور اگر آج بھی علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آپ اس پورے سلسلے میں شامل رہیں، بے شک آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن اگر مدنی چینل کے ساتھ کانشیس طریقے سے، دھیان کے ساتھ، دیگر کاموں سے فارغ ہو کر ان مدنی پھولوں کو سنیں گے تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آج کا یہ ہمارا بیٹھنا بھی علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ مفتی صاحب سے ابتدا کرتے ہیں۔ حضور ماشاءاللہ ایک تو آپ خود بھی مفتی ہیں، علم دین کے زیور سے آراستہ ہیں، اللہ آپ کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ احادیث پڑھیں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں، اس قدر جس کو کہے کہ ایکسٹرا آرڈنری فضائل علماء کے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یعنی عالم بننے کے بعد اتنی فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ تو میں نے چند ہی حدیثیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ہمیں بتائیں گے کہ کیسے کیسے فضائل ہیں، یعنی ان کے قلم دوات کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے گویا مقابلے میں بیان کیا گیا۔ تو اتنا بڑا مرتبہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں علماء کا جو ملتا ہے، اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی حکمتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اب ان کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب کسی نے نیا نبی بن کے نہیں آنا۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک جو قرآن کا فہم پہنچے گا، جو قرآن کا علم پہنچے گا، یہ کس کے ذریعے پہنچے گا؟ واہ۔ قرآن پاک بذات خود تو بولے گا نہیں، اور لوگ خود بخود قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ صحیح۔ جیسے خاص طور پہ جو عربی نہیں ہیں وہ تو قرآن پاک کو ویسے ہی نہیں سمجھ سکیں گے، ٹھیک۔ اور جو عربی بھی ہیں ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے
کہ قرآن پاک کے وہ بہت سارے مقاصد اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے سمجھ سکے، تو آخر اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن لوگوں تک جائے گا کیسے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا قرآن علماء کے ذریعے ہی پہنچنا ہے تو علماء کی فضیلت اور اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ واہ. بعض علماء نے ایک مثال بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، وہ کسی کا بھی محتاج ہو، وہ تو نبیوں کا بھی اس حوالے سے محتاج نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ایک آدمی اگر کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس کو اپنی کتاب کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی جو ہیں یہ دن رات اس کی کتاب کو چھاپنے میں، تقسیم کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، سمجھانے میں، بتانے میں مصروف ہیں، تو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی؟ وہ کتنا خوش ہوگا کہ یار یہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہے میرے لیے، یہ کتنی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور میری خاطر یہ کتنی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ میری کتاب کو ہی انہوں نے اپنی زندگی بنایا ہوا ہے، اسی کا پھیلانا، اسی کا پہنچانا، اسی کا بتانا، اسی کا چھاپنا، اسی کا لوگوں تک پہنچانا، سمجھانا، سب انہوں نے تو اپنی زندگی اسی میں لگا دی. آدمی بڑا خوش ہوتا ہے. اور کتاب والے کی محبت دل میں ڈالنا، کتاب والے کی محبت دل میں ڈالنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوگا ان بندوں سے واہ 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 واہ، کہ جو دن رات اپنا دینی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچا رہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کا سمجھنا سمجھانا ان کا زندگی کا جو ہے وہ ایک مقصد بن چکا ہے اور زندگی کا طریقہ بن چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین، اس کا قرآن، یہ سب چونکہ علماء کے ذریعے ہی لوگوں تک جانا ہے، اس لیے علماء کی اس قدر فضیلت ہے. بادشاہ کے احکام جو آگے سب تک پہنچاتا ہے تو بادشاہ کی نظر میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ بذات خود ایک ایک بندے کو جا کے اپنا وہ پیغام نہیں دیتا. صحیح. تو جو بادشاہ کے سارے پیغام دوسرے تک پہنچائے گا تو بادشاہ کا کتنا معتمد ہوگا اور بادشاہ کتنا اس سے راضی ہوگا. تو علماء اللہ عز و جل کی کتاب کے مبلغ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اس کی اطاعت کی طرف، بندگی کی طرف بلانے والے اور اس کی نافرمانی سے روکنے والے ہیں. ایک ایک کو روکنے والے کہ نہیں یہ کام نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کتنا راضی ہوگا کہ میری ناراضگی کی ان کو کتنی پرواہ ہے کہ خود تو بچتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ وہ کام نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور خود بھی میری رضا کے کام کرتے ہیں اور ایک ایک کو پکڑ کے بتاتے ہیں یہ کرو اللہ راضی ہوگا، یہ کرو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو گویا جب ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو گیا تو یہ تو وہی ہوئے نا، انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، ساروں جہانوں کا پالنے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے، کیا بات ہے، اپنی جان کو بیچ دیا. تو جس بندے نے دنیا کی بڑی بڑی نوکریاں ٹھکرا کے، کاروبار کے بڑے بڑے آپشنز ٹھکرا کے، مال کمانے کی اپارچونٹیز کو اس نے سائیڈ میں کر کے، وہ بیچارہ تھوڑے یہی 10,000 کی خاطر مسجد میں پڑا ہوا، 15,000 کما کے وہ مدرسے کے اندر جامعہ میں پڑھا رہا ہے، حالانکہ وہ اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ بھی اگر بھاگ دوڑ کرے تو وہ بھی کاروبار میں بڑا کما. کہاں تو یہ جاتا ہے نا کہ کچھ ملتا نہیں ہے، اس کیلیبر کے ہوتے نہیں ہیں اس لیے چلے جاتے ہیں مدرسے میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی پھر تو اس طرح کی کسی چیز کی حاجت ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، پھر تو دنیا کے مال دنیا کی حاجت نہیں ہے، ورنہ مال تو قارون کے پاس بھی بڑا تھا، مال تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا. تو قارون اور فرعون کا مال زیادہ بہتر ہے یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی تمام تر ظاہری غربت کے باوجود اللہ کی رضا کا حاصل کرنا زیادہ بہتر تھا؟ سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ آپ جب دو چیزوں میں کمپیریزن کرتے ہیں تو اب آپ کا اپنا نقطہ نظر دیکھا جائے گا کہ آپ کے نزدیک کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ایک آدمی کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی رضا ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اسے کسی شے کی پرواہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ نے آگ کے اندر جو ہے وہ چلے جانا قبول کر لیا، اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا قبول کر لیا، اگر اپنے بیوی بچوں کو مکے کے میدان اور صحرا کے اندر چھوڑنا قبول کر لیا، تو آخر اپنی جان کی، اپنی اولاد کی جان کی، اپنے بیوی بچوں کی جو قربانی دے رہے تھے مد مقابل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی. تو ایک طرف جان مال کی قربانی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کی نظر میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے،
تو لہذا جب سب سے بڑی شے پہ فوکس ہوتا ہے نا تو پھر دوسری چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اب اس کی ایک دوسری مثال لے لیں. اگر کسی آدمی کے سامنے 1 روپیہ رکھا جائے, 1 روپیہ یعنی پاکستانی روپیہ, اور $1 رکھا جائے, اس کو ڈالر کا پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے, اس کو نہیں پتا ڈالر, اور اس سے کہا جائے کہ بھئی یہ 100 نوٹ ہے 1 روپے والے, یہ 100 نوٹ ہیں $100 والے, ان میں سے کوئی بھی اٹھا لو, وہ بولے گا میں پرچیاں کیا کروں گا. وہ 100 روپے اٹھائے گا, وہ روپے اٹھا لے گا, اور وہ ڈالر نہیں اٹھائے گا, کیونکہ اس کو نہیں پتا یہ کام کے ہیں بھی, یہ کام کے ہیں بھی یا نہیں. لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ یار یہ ڈالر ہے یہ روپیہ ہے, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ روپے اٹھائے, وہ تو ڈالر ہی اٹھائے گا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ مدار اس پر ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے یعنی کہ بڑی شے کیا ہے, بڑا مال دنیا ہے یا خدا کی رضا ہے. جب خدا کی رضا اس کے دل و دماغ میں یہ مستحضر ہے کہ یہی بڑی ہے اور اسی بڑے کو میں نے حاصل کرنا ہے, تو پھر وہ اپنی دنیا میں بہت ساری اپارچونٹیز کو چھوڑ کر جائے, وہ اسی کے اندر لگ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا وہ جو چھوڑا تھا, بادشاہ کے دربار میں ان کا مقام و مرتبہ تھا, بڑا ہی ان کی عزت تھی, شہرت تھی, لوگ ان کو جناب پالکی میں اٹھاتے تھے, ان کے اوپر درہم و دینار نشاور کیے جاتے تھے. انہوں نے کہا یار اس کے اندر مجھے خود پسندی کی بو آتی ہے کہ یہ میرے کام اس وجہ سے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میں دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں, لہٰذا میں یہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے نکلوں گا. اب جب نکلنے لگے تو ذہن میں کہاں جاؤں, 2-3 مکہ یاد آیا, مدینہ یاد آیا, بیت المقدس یاد ہے کہ نہیں لوگ وہاں پہچانیں گے, مجھے پہچاننے کے تو دوبارہ وہاں جا کے بھی وہی شہرت مل جائے گی, لہذا میں وہاں جاؤں گا کہ جہاں پہچاننے والا کوئی نہ. اللہ. تو آخر یہ ساری شہرت, ناموری اور اتنا جناب رسوخ اور اتنا جناب عظمت, وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ جو نکل گئے بیابانوں کی طرف اور نکل گئے ویرانوں کی طرف اور نکل گئے خالی جگہوں کی طرف, اس کے پیچھے کیا تھا, ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان ویرانوں میں خدا کی رضا ہے, ان جنگلوں میں خدا کی رضا ہے, لہذا وہ سارا سٹیٹس, وہ سارا منصب, وہ سارا مرتبہ, وہ عہدہ, وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تو اب مدارس کے اندر, جامعات کے اندر جو لوگ علماء بنتے ہیں, ان میں ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی سارے کے سارے جناب بالکل ہی جناب, آپ نے مدرسے میں کتنے لنگڑے لولے دیکھے ہیں, یاندے نابینا دیکھے ہیں, نہیں ایسے نہیں ہے. آپ وزٹ کریں ذرا پاکستان کے جامعات کا, ہمارے 20,000 طالب علم ہے تو ان میں ذرا نابیناؤں کی لسٹ علیحدہ کر دیں, یہ لنگڑوں کی علیحدہ کر دیں آپ, تو اگر ہے ایسی کوئی لسٹ تو بتا دیں. نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے, میں تو ویسے ہی میں دوسرے جامعات میں پڑھا ہوں, تو مجھے تو ایسا نہیں نظر آیا کہ جو ایسا تھا. بالکل صحیح. تو آخر یہ لوگ جو سارے دین کی طرف آئے تھے کس خوشی میں آئے تھے, ان کے ماں باپ ان کو کسی اور راہ پہ بھی چلا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اسی کام کے لیے لگایا. ابھی بڑے بڑے عمرا تمنا کرتے ہیں, جن کے بیٹے بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں یار کاش یہ عالم بھی بن جائے, کاش یہ عالم بھی بنے. جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے, جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو باقی جو ہے کہ دنیا کیا ملتی ہے, دنیا بھی ساری ملتی ہے, مین جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو پھر بقیہ چیزیں اس کی نظر میں کم ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا شاندار انداز میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علماء کی اہمیت کیا ہے اس معاشرے میں, امت کے